الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اہل کتاب وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائیں، جن میں یہود اور نصارہ شامل ہیں۔ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے اہل کتاب، تم لوگ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ اہل کتاب چونکہ جو عام کافر ہیں ان کی نسبت بہتر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام کافر جو ہیں یا جو مشرکین ہیں وہ سرن اعلانیہ جو شرک ہے اس کے اندر مبتلا ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں وہ کچھ چیزیں مانتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان پر وحی اترتی رہی، وہ آسمانی کتابوں یا وحی سے شناسائی رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ جو دوسرے بندے ہیں جن کو اس سسٹم کا، اس نظام کا علم نہیں، اگر وہ لوگ انکار کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، تم کیوں کفر کرتے ہو؟ تم تو اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس چیز کے قائل ہو کہ ان پر وحی اترتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے قائل ہو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کے اترنے کے قائل ہو، تو محمد عربی علیہ السلام جب کہتے ہیں مجھ پر وحی اترتی ہے تو انکار کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید، اور اللہ رب العزت گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اور یہ بھی چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے وہ قائل ہیں، یہود و نصارہ، تو اللہ کے قائل ہیں تو اللہ کی صفات کے بھی قائل ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رب کائنات وہ ذات ہے کہ جس کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تمہارا ایمان ہے تو پھر تم جان لو کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ یہود و نصارہ کو حکم ہوا۔ اب یہود و نصارہ تو اہل کتاب دونوں میں، اہل کتاب میں شامل ہیں، لیکن بالخصوص یہودیوں سے خطاب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر یہود آباد تھے۔ ان لوگوں کا اکثر رسول عربی علیہ السلام یا مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا رہتا تھا۔ اس وجہ سے انہیں بارہا سمجھایا گیا قرآن کے اندر کہ اہل کتاب تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو کوئی ایمان لے آئے گا، تبغونہا، تم چاہتے ہو، عوجن، وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ جو کوئی ایمان لے آئے، رسول عربی علیہ السلام کی ذات کو مان لے، تم چاہتے ہو وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اب قرآن پاک نے اس مفہوم کو بھی بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ رسول عربی علیہ السلام سے واقف نہ ہوں، انہیں علم تھا کہ آقا علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، یا انہیں علم تھا آقا علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، جو خاتم النبیین کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ جب تک رسول عربی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، تب تک وہ لوگ جنگوں میں بھی جاتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ جو تیرا آخری نبی ہے، ہم اس نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔
اور کئی جگہ پر قرآن نے اس مضمون کو بھی بیان کیا کہ وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کہ اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ انہیں یقین تھا کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ نبی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کا آخری نبی ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر ہونا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی بجائے اولاد اسماعیل میں پیدا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ پہلا یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کے اجارہ داری رکھتے تھے، مذہبی رہنما تھے، جو سمجھتے تھے کہ جی ہمارے بغیر نظام نہیں چل سکتا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں تو جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ ہمیں ماننا چھوڑ دیں گے، جو ہمیں نذرانے دیتے ہیں یا ہمارے سامنے جی حضوری کرتے ہیں وہ لوگ کدھر جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، نشانیاں موجود تھیں، وہ دجال کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں کہ دجال جو ہے وہی ہے جس کی خوبیاں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر آیات موجود تھیں، وہ سمجھتے بھی تھے، لیکن ایمان والوں یا وہ لوگ جو ان سے پوچھتے تھے کہ یہ جو نبی ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے، تو پھر وہ لوگوں میں ٹیڑھا پان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں خبر ہے، تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم حق بیان کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جو جملہ ہے نا، پہلے بھی فرمایا کہ اللہ گواہ ہے، یہاں بھی فرمایا کہ اللہ خبر رکھتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہلکا سا انسان کو اس چیز کی طرف راغب کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بالآخر تو مرنا ہی ہے نا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ کوئی بھی ایمان والا بھی ہو جو عمل صالح نہیں کرتا، اس کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بندے سے کہا جاتا ہے کہ یار اس دنیا کے اندر تم بیرا روی کا شکار ہو گئے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم غلط کاری کے اندر مبتلا ہو گئے، کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی ذات تمہیں دیکھ نہیں رہی؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں؟ یہ مقصود کیا ہوتا ہے کہ اپنے اعمال سے جو مال سیاح ہے، جو گناہ کے کام ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ تم جو کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید کسی کے علم میں نہیں ہے، اللہ رب العزت تو اس کو جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس لیے تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ، اور رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو اس سے رک جاؤ، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آؤ اور صحیح معنی میں ان کی غلامی کو اختیار کر لو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقا من الذین، ایک گروہ کی ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ اگر اہل کتاب کے ایک گروہ کی تم اطاعت کرو گے، یا ردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم کافرین، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف۔ اس کے جو شان نزول ہے اس کے حوالے سے روایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے ہیں انصار کے، مدینہ کے اندر رہتے تھے، ان کے ہاں بؤاس کے نام سے لمبی جنگیں ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کے معاملات رہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ان لوگوں کو ایمان کی توفیق دی، یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد ان کے درمیان پیار اور محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ ایک یہودی تھا، اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان آپس میں اتنی پیار اور محبت سے رہیں۔ پہلے یہی قبیلے تھے اوس اور خزرج جن میں لمبی دشمنیاں چلتی تھیں۔ تو ایک موقع پر مسلمان انصار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں قبیلے اوس اور خزرج، تو بڑی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔
تو اس نے ایک یہودی کو بھیجا، اپنے سامنے بٹھا لیا اسی محفل کے اندر، اور جنگ بعاث کے بارے میں اس نے باتیں شروع کر دیں کہ وہ جو جنگ تھی اس میں اوس والوں نے اس طرح کیا، خزرج والوں نے اس طرح کیا۔ اب جب ان کے سامنے یہ باتیں ہوئیں انصار کے سامنے، تو وہ پرانی باتیں انہیں یاد آ گئیں، ایک دوسرے پر جو غصہ تھا اس کا بھی اظہار ہونا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں لڑائی کا سامان جو ہے وہ بن گیا، مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ایمان لانے کے بعد پھر تم جاہلیت کے کام کرو گے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس طرح کے جملے سنے تو پھر انہیں جو ہے وہ پرانی باتیں انہوں نے چھوڑی، اور جو نیا سٹیٹس تھا، جو ایمان کا سٹیٹس تھا، اور جو وہ آپس میں پیار اور محبت کا تعلق ان کا قائم ہو چکا تھا، اسی کو انہوں نے برقرار رکھا۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اگر تم یہودیوں کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، وہ لوگ جو تمہیں لڑوانا چاہتے ہیں، تو پھر تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور قرآن نے اس مضمون کو بھی بیان کیا کہ اگر تم ان سے دوستیاں کرو، غیر مسلموں سے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، تو وہ لوگ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دیں۔ میں تو اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ہم آج دنیا میں جو بحیثیت مملکت، بحیثیت ملک، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ فلاں جو ملک ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور ہم اللہ کے اس قانون کو بھول جاتے ہیں کہ ایمان والے ہی ایمان والوں کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، کافر نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان پر، مسلمانوں پر کڑا وقت آیا، کوئی بھی کافر ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ معاشی اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے چائنا مدد کرتا ہے، لیکن آپ جب ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں گے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ساتھ تعلق قائم رکھنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ابھی جو سی پیک کا نظام چل رہا ہے، منصوبہ چل رہا ہے، یہ شارٹیسٹ راہ ہے، رستہ ہے جس کے ذریعے وہ سمندر تک پہنچ سکتے ہیں، اور سمندر کے بغیر کوئی بھی ملک تجارت نہیں کر سکتا۔ تجارت میں کامیابی سمندر کے ساتھ مشروط ہے، ہوائی سفر میں تجارت بہت مہنگا کام ہے۔ تو چائنا کو سب سے چھوٹا رستہ جو ملتا ہے وہ پاکستان کے ذریعے ملتا ہے۔ دوسرا، انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور وہ رستہ بھی پاکستان کی نسبت لمبا ہے۔ تو اپنی ذاتی مفاد کے لیے وہ لوگ تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مسیحا جو ہیں یہی مسلم ہیں، اور ہم اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ، آپ دیکھیں پاکستان جو مسلمان ہیں ان کے 58 کے قریب ممالک ہیں، لیکن ان کی آپس میں اتنی نہیں بنتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جو ہے وہ جو مضبوط طاقتیں ہیں اس وقت دنیا کی، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں گے تو پھر ہی ہمارا نظام چل سکتا ہے۔ تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کا زور بازو باندھ سکتا ہے، کافروں سے امید جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، تجارتی تعلقات رکھنے کی اسلامی اجازت دیتا ہے اور رکھنے بھی چاہیے، لیکن محبت اور مودت کا رشتہ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان پر زیادہ بھروسہ کریں گے تو وہ ان کی کیا خواہش ہے کہ وہ تمہیں لٹا دیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کس طرح سے کفر کر سکتے ہو۔ اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہوا۔ پہلے جو بیان ہوا وہ یہودیوں کے بارے میں ہوا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم اہل کتاب ہو، تم پر کتابیں نازل ہوئیں۔ اب فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے ایمان والو تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ، آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رُسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی تم میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس جگہ پر پہنچے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو جنگ کا ایک سما بن گیا تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم کفر کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہو جب کہ تمہارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور خود بھی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تم میں موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا موجود ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی بدبخت ہی ہے جو کفر کی طرف لوٹ جائے یا جو ایمان نہ لائے۔
ادروائز رسول عربی علیہ السلام کا چہرہ آقا علیہ السلام کی جو صحبت ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد بندہ ایمان نہ لائے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ وہاں پر تو بڑے بڑے وہ لوگ جو سخت دل تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کوئی دیکھیں کہ جو جرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی قبل از اسلام اور بعد از اسلام دونوں صورتوں میں، وہ کسی اور میں موجود نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی تلوار نکال کر نہیں آیا کہ جی میں معاذ اللہ محمد عربی علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کر دوں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ لیکن ہوا کیا، یہ دو چیزیں جو یہاں اللہ نے بیان کی، پہلی اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کی تلاوت، اور دوسری محمد عربی علیہ السلام کی ذات۔ بہن کی زبان سے سورۃ طٰہٰ کی آیات سنی اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گئے، اور وہی عمر، اور ایک عجیب کیفیت ہے کہ تلوار وہی اسی طرح جو ہے وہ لیے آقا علیہ السلام کے در پر حاضر ہوتے ہیں، دار ارقم کے اندر۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنے دو۔ حضرت حمزہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم مگر تو اچھے ارادے سے ہوئے تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن اگر ارادہ درست نہ ہوا تو انہی کی تلوار سے ان کا میں سر قلم کر دوں گا۔ لیکن وہ ایک عجیب کیفیت سی کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ میں ہوتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہو کیا گیا ہے۔ یہ کیفیت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنی غلامی کے اندر قبول فرما لیں۔ تو یہ سمجھ تھا اس بات کا کہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور محمد عربی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ان میں موجود ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات تو ایسی تھی کہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ یہود جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں اور یہی امام الانبیاء ہیں، لیکن ان کی اپنی کوئی عناد ہے، اپنی کوئی ضد ہے جس کی بنا پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی رسول عربی علیہ السلام کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی درمیان میں سرداریوں کے مسائل ہیں۔ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ ابو جہل کا بھی چچا ہے، یعنی پرانے لوگوں میں سے ہے، وہ بندہ جو جہاں دیدہ ہے۔ ایک مجلس میں دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، مکہ مکرمہ، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار مشرکین مکہ کے۔ موضوع یہ ہے کہ ابھی حج کا موسم آیا، لوگ حج کرنے آئیں گے، محمد عربی علیہ السلام وہاں حاجی کیمپ میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ لوگ پھر ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا موقف ہے، یہ جو شخصیت نبوت کا دعویٰ کرتی ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ہم ایکا کر لیتے ہیں، کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری بات ایک ہو تو اس میں وزن پیدا ہو جائے۔ اس بات پر انہوں نے اجلاس بلایا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا جی ہم جو ہے ان پر شاعروں نے کا الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ شاعری کہتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کھڑا ہوا، بزرگ آدمی ہے، بابا ہے، کہنے لگا جی بات یہ ہے میں نے بڑے بڑے مشاعرے سنے ہیں، خدا کی قسم محمد عربی کا کلام کوئی شاعری نہیں ہے۔ مجلس کے اندر خاموشی ہوگی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر جو ہے وہ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا جی ہم ان پر مجنون ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ مجنون ہیں، بات معاذ اللہ ان سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ولید بن مغیرہ کھڑا ہوا، کہنے لگا انہیں تم مجنون کہو گے نا تو لوگ تمہارے ہی انکار کریں گے، کیونکہ جو مجنون ہوتا ہے وہ لا یعنی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ لیکن محمد عربی علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ تو فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے، اس کے اندر تو بڑی فصاحت و بلاغت ہے، لوگ ہمیں ہی جھٹلا دیں گے۔ پھر خاموشی ہو گئی۔ پھر کہنے لگا ایک شخص کہ ہم جو ہے ان پر کاہنوں نے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ کاہن وہ شخص جو مستقبل کی خبریں دیتا ہے۔ پھر ولید بن مغیرہ کھڑا ہوا، کہنے لگا دیکھو تم انہیں کاہن کہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کاہن کی بات کبھی سچی ہوتی ہے کبھی جھوٹی ہوتی ہے، لیکن محمد عربی علیہ السلام کی زبان سے تو کبھی کسی نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، تو تم انہیں کاہن کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ خود بھی اس بات کو مانتے تھے، دل ان کا بھی تسلیم کرتا تھا۔ بلکہ پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا۔ آپ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔
ابو جہل ایک جگہ پر چھپ کر کعبے کی ایک سائڈ پہ ہو کے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن سنتا رہا۔ صبح سحری کا جب وقت ہوا تو واپس جانے لگا تو ایک اور سردار مل گیا، وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھائی تم کدھر تھے؟ وہ کہتا ہے ابو جہل سے تم کدھر تھے؟ بات جب کھلی تو پتہ چلا وہ دونوں ہی حرم کعبہ میں رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن سن رہے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا شروع کر گئے کہ دیکھو ہم جیسے سردار اگر ان کے کلام کو سنیں گے تو عوام جو ہے وہ تو اسلام لے آئے گی، مسلمان ہو جائے گی، خبردار آج کے بعد اس طرح نہیں کرنا کہ ہم ان کا کلام سننے کے لیے جمع ہوں۔ لیکن اگلی رات ہوئی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے، بے ساختہ وہ دونوں پھر جو ہے وہ حرم کعبہ کی طرف آ گئے اور ایک کونے میں چھپ کر رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن سنتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم میں قرآن بھی ہو، تم میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہو، پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ یا کفر کی طرف لوٹ جاؤ، تو یہ تمہاری بدبختی ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام سے پھر جائے، اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ جب تک رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام رہے تب تک جو مسلمان ہوا وہ پھرا بھی نہیں ہے، اس نے اسلام پر قائم رہا ہے۔ اور جو ایک فتنہ بپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو آپ دیکھیں وہاں پر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اختیار کی اور وہ صحابی رسول کہلایا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ کی سنگت اختیار نہیں کی، کسی صحابی کے ترغیب دینے پر اسلام قبول کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں لوگ کہ وہ صحابی نہیں ہیں، کسی صحابی کے کہنے پر دور دراز کے کسی علاقے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو مرتد ہونے والے وہ لوگ تھے جنہیں صحابیوں نے کا شرف نہیں ملا۔ تاریخ کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں ملتا کہ انہوں نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا ہو۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ایک فتنہ اٹھا ہے مرتد ہونے والوں کا اور بڑے صحابی جو ہیں وہ مرتد ہو گئے۔ کوئی بھی صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسیں اختیار کی ہوں، وہ دائرہ اسلام سے نہیں پھرے، وہ سارے اسلام پر جو ہیں وہ قائم رہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہیں اور قرآن بھی موجود ہے، تب تک کوئی بندہ اسلام سے پھر نہیں سکتا۔ اور آج ہمارے لیے یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر تو اس دنیا سے وصال فرما گئے، لیکن قرآن کی صورت میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ابدی معجزہ ہے وہ قائم ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان سارے انبیاء کے معجزات وقتی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں اس میں سے روشنی نکلتی ہے۔ یہ معجزہ ان لوگوں نے دیکھا جو اس وقت موجود تھے، بعد والے جو ہیں انہوں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، سنا ہے، روایات کے اندر آیا، قرآن کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا، ہم نے پڑھا، لیکن جن لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا معجزہ بھی دیا جو تا قیامت ہے۔ قیامت تک کھلا چیلنج، قرآن نے بارہا کہا اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اگر کتاب نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت لے آؤ، لیکن کوئی بندہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی کلام لانے کی قدرت نہ رکھ سکا نہ رکھ سکے گا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلا معجزہ ہے اور لوگوں کی ہدایت کا اس میں سامان جو ہے وہ موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جو کوئی سہارا لے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، تو اللہ رب العزت اسے سیدھے رستے کی طرف چلائے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق کو قائم کرو۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر رب کائنات تمہیں سیدھے رستے پر چلا دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔